نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداک. محترم حاضرین مجلس نکاح، خطبہ حاجت کے بعد آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ایک فرمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اس دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے فرائض کی پاسداری کرتے ہیں، بہت ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ مجلس نکاح جس میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے، یہ نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گویا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کے ہم شاہد اور گواہ بننے کے لیے اس مجلس میں شریک ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور جوڑا بنایا ہے. جوڑے کا علم ہمیں نہیں ہے، ہم جوڑا تلاش کرتے ہیں. لڑکی والا لڑکا تلاش کرتا ہے، لڑکا والا لڑکی تلاش کرتا ہے، لیکن تلاش کرنے کا معیار، تلاش کرنے کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سالوں پہلے، بہت سال پہلے ارشاد فرمایا اور دنیا کے لوگوں کی ذہنیت کو محسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربعین، کہ کسی عورت سے شادی جو کی جاتی ہے وہ 4 وجہوں سے کی جاتی ہے. رشتہ تلاش کرتے وقت لڑکا والا 4 چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن 4 چیزوں میں سب سے اچھی چیز جو ہے اس کو جو اختیار کرتا ہے، اس کو جو ترجیح دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت کامیاب زندگی بسر ہوتی ہے زوجین کی، میاں بیوی. سب سے پہلا نام جو لیا کہ کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ مالداری دیکھ کر کے، مال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. لڑکا والا جب رشتہ تلاش کر رہا ہوتا ہے یا کسی لڑکی کی جانب سے جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر وہ لڑکی لے کر آئے گی کیا، جہیز میں ہم کو کیا سامان ملے گا، اس کا باپ کتنا پیسہ کماتا ہے، اس کے بھائی لوگ کہاں رہتے ہیں، وہ پیسے کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالها. سب سے پہلا نام جو لیا وہ مال کا لیا ہے. یہ انسان کا جو ذہن ہے، انسان کا جو مزاج ہے، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے
دیکھ رہے تھے کہ یہ نفسیاتی معاملہ ہوگا کہ انسانوں کا جھکاؤ شادی بیاہ میں اس رشتے کی جانب ہوگا جہاں سے زیادہ مال مل سکے، سامان مل سکے، اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے کسی عورت سے، وہ حسب و نسب کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا خاندان کتنا معیاری ہے، خاندان کیسا ہے، کس خاندان کی لڑکی ہے، اس کو بھی دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے اس لڑکی کا حسن و جمال ہے۔ اس کو بھی لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی ہے تو اس کا رشتہ دوسری لڑکیوں کے بالمقابل جلدی طے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو لڑکی دے اس کو خوبصورت لڑکی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا کہ رشتہ جو کیا جائے گا اس میں حسن و جمال بھی دیکھا جائے گا، لیکن ایک آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو کہ آپ نے سب سے آخر میں کہا ہے اور جو سب سے پہلے ہونا چاہیے، دنیا کے انسانوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب رکھا ہے مال، حسب و نسب، اور اس کے بعد حسن و جمال، اور سب سے آخر میں دینداری کا تذکرہ ہے۔ بولے دین یہاں کہ دین کو بھی دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، دینداری دیکھتے ہیں، اس لڑکی کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا با اخلاق ہے، کتنا خلیق ہے، کتنا ملنسار ہے، اس کا اخلاق کیسا، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر کی چیز پر اپنی مہر لگا دی کہ اگر کسی نے مالداری کو دیکھ کر کے شادی کیا تو اس کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ حسب و نسب کو صرف دیکھ لیا، اونچے خاندان کو دیکھ لیا، خاندان کے اسٹیٹس کو دیکھ لیا اور اس کے بنیاد پر شادی کر لیا تو اس شادی کے کامیاب ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر صرف شادی کرنے کی وجہ حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، کہ صرف ہم نے خوبصورتی کو معیار اور پیمانہ بنایا تو اس کے بھی کامیاب ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کی ضمانت دیا ہے فَاصْبِرْ لِذَاتِ الدِّینِ، کہ اگر کسی نے دینداری کو دیکھ کر کے لڑکی سے شادی کیا، لڑکی سے رشتہ طے کیا تو اس حالت میں وہ کامیاب ہو گیا، دین والی کو لے کر کے، دینداری کو لے کر کے وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری پر مہر لگا دیا ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، آل اولاد والے ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہیں ابھی اس سے دہلیز پہ قدم رکھنا ہے، جن کی شادی کی باری آنے والی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ رشتہ طے کرنے میں دینداری کو ترجیح دیں۔ وہ لڑکی جو دیندار ہے وہ جب آپ کے گھر میں آئے گی تو ہو سکتا ہے جہیز کا سامان کم رہے، مال و متاع کم لے کر کے آئے، اس کا باپ آپ کو بہت زیادہ پیسہ نہ دے سکے، لیکن جب وہ دیندار لڑکی آپ کے گھر کے اندر آئے گی تو وہ دین کو لے کر کے آئے گی، آپ کے گھر میں دینداری کو لے کر کے آئے گی اور آپ کا گھر جنت نشا بن جائے گا۔ بہت سارے شواہد، بہت ساری مثالیں میں دیکھتا ہوں اپنے سامنے کہ لڑکیاں آئی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا ہے، انتہائی سکون کی زندگی گزرتی ہے، اس لیے کہ رشتہ طے کرنے والوں نے مالداری کو، حسب و نسب کو، اسٹیٹس کو معیار اور پیمانہ نہیں بنایا تھا بلکہ دینداری کو بنایا، اور جب دینداری کو معیار اور پیمانہ بنایا تو لڑکی اپنے ساتھ وہ دین کو اور دینداری کو لے کر آئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لڑکی کا باپ کمزور ہے، لڑکی کے بھائی کچھ کما نہیں رہے ہیں، بہت زیادہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو آخر یہ اپنی بچی کو کیا دے سکتا ہے۔ ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نیت اگر ہماری خالص ہے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے نواز سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں پیدائش ہوئی تھی، عربوں کے اندر رواج تھا، وہ ایک ماحول تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات سے دائی وغیرہ آتی تھی اور جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا جاتی تھی، بچے کو لیتی تھی اور لے جا کر کے دیہات میں اپنے یہاں اس بچے کی پرورش کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، آخری نبی ہے،
جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. تبھی ہم مومن ہو سکتے ہیں جب آپ پر ایمان لائیں گے. پیدائش ہوئی ہے لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا, ماں کے پیٹ میں تھے. دائی آئی ہوئی تھی, سب کے گھروں سے بچہ لے رہی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے کہ یتیم لڑکا ہے, یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا ہے. آخر اس کے گھر والے ہم کو کیا دے سکتے ہیں بطور اجرت؟ 1.5 سال 2 سال میں لے جا کر کے پرورش کروں گی, بچے کو پالوں گی, دودھ پلاؤں گی, اور جب یہ بچہ یتیم ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ جتنی دائیں آئی ہوئی تھی سب امیر گھروں سے بچوں کو لے کر کے چلی گئی, جانے لگی. دائی حلیمہ ان کے نام کو آخرت تک, قیامت تک روشن کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو. کوئی بچہ نہیں ملا تھا, جا کر کے اس یتیم کو لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. دائی حلیمہ نے اس یتیم بچے کو لے لیا اپنی گود میں کہ میں لے کر کے جاؤں گی, پرورش کروں گی. مالدار گھروں کے بچے ہمیں نہیں ملے ہیں, یہ یتیم بچہ مجھے ملا ہے, اس کو لے کر کے چلی جاؤں گی. وہ گدہی جس پر بیٹھ کر کے دائی حلیمہ آئی ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے لیا, گود میں لے لیا کہ میں لے جا کر کے پرورش کروں گی. اس گدہی کی چال بدل گئی. جس تھن میں دودھ نہیں تھا اس تھن میں دودھ اتر آیا. جو سواہب تھی, جو سہیلیاں تھی, جو دائی حلیمہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی, اس کی چال کو, اس سواری کی چال کو دیکھ کر کے پریشان ہے کہ کیا بات ہے, کیسا معجزہ ہے. جو تھن سوکھا ہوا تھا اس میں دودھ اتر آیا ہے, کیسا معجزہ ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم دینداری کو سامنے رکھیں گے, اللہ پر بھروسہ کر کے رشتہ طے کریں گے, دنیا کے اور دین کے معاملات کو طے کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہزاروں راستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے کہ ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے, بہت زیادہ نہ کچھ کر کے میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, جو اس مجلس نکاح میں شریک ہیں, میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کے, بچوں کی, بچیوں کی جو شادی طے کریں تو اس میں دینداری کو سامنے رکھیں, دینداری کو دیکھ کر کے شادی کریں, رشتے کا انتخاب کریں. انشاءاللہ اس رشتے میں غیبی مدد حاصل ہوگی آپ کو, اور وہ رشتہ بابرکت ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوا تکن فتنة وفساد عریض. کہ اگر رشتہ آئے, کوئی پیغام آئے, اور ایسا پیغام رہے, ایسا رشتہ رہے جس کے اخلاق سے آپ مطمئن ہو, خوش ہوں, جس کی دینداری سے آپ خوش ہوں, فزوجوہ, رشتہ طے کر دیجئے, شادی کر دیجئے, مجلس نکاح منعقد کر کے نکاح کروا دیجئے. اور الدین یسر, دین میں آسانی ہے, اتنا زیادہ تام جھام کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت آسانی سے مجلس نکاح منعقد کر کے ایجاب اور قبول ہی اس میں اصل ہے, کر دیجئے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, مناسب رشتہ آنے کے بعد, دیندار رشتہ آنے کے بعد, دیندار لڑکا مل جائے, دیندار لڑکی مل جائے, بااخلاق لڑکا مل جائے, بااخلاق لڑکی مل جائے, ہم شادی نہیں کریں گے تو اس حالت میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد دنیا کے اندر برپا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں فتنوں و فساد سے آپ بچے رہیں, ہم بچے رہیں, سماج اور معاشرہ بچے رہے, ہمارا گاؤں بچا رہے, تو اس حالت میں ہم تمام لوگوں کی, اولیاء کی بھی ذمہ داری ہے, بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی, بچیوں کی شادی وقت پر کریں, اور شادی اور رشتہ کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.